بے رنگ شفق سی ڈھلتی ہے، بے نور سویرے ہوتے ہیں، شاعر کا تصور بھوکا ہے، سلطان یہاں کے اندھے ہیں۔ اور اسی ساغر نے کہا تھا کہ فقیہ شہر نے تہمت لگائی ساغر پر، یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے۔ غریب شہر کے تن پر لباس باقی ہے، امیر شہر کے ارماں ابھی کہاں نکلے۔ بہت دکھ کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ کل پرسوں سے ایک معاملہ بہت ہائی لائٹ ہوا ہے اور وہ ہمارے سرائیکی وسیب سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہے شاکر شجاع آبادی کی بیماری اور ان کا موٹر سائیکل پر ان کو باندھ کر لے جایا جانا۔ بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا حکام بالا پر، ادبی تنظیموں پر، معاشرے پر، اور سب سے بڑھ کر ان بے غیرتوں پر جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ یہ ان کے نام نہاد شاگرد کہلاتے ہیں۔ ان خبیثوں کے پاس اگر کچھ نہیں تھا، رکشہ کرا لیتے، نہ کراتے، کار نہ کراتے، گدھڑی نہ کراتے، کم از کم کوئی ایک بندہ تو ایسا ان کے پاس ہوتا جو شاکر شجاع آبادی کو پیچھے سے بیٹھ کر پکڑ لیتا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ لوگ تو لاشیں جو ہیں موٹر سائیکل پہ اس کو بٹھا کے لے آتے ہیں، اور یہ خبیث جو لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان پر مقدمہ دائر کر دوں، انہیں جیل میں اندر کرا دوں۔ آپ سب لوگ ہمدردی کے ڈونگے برسا رہے ہیں، لیکن میں بالکل بھی اس صورتحال سے خوش نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ شاکر شجاع آبادی کی امداد کی جائے، اور وہ کر بھی دی گئی ہے، اعلان بھی کر دیا گیا، علاج کے لیے پیسے بھی دیے گئے۔ میں چاہتا ہوں صرف شاکر شجاع آبادی کے لیے یہ نہ ہو، اس کے کسی شاعر کے شاگرد کو اس طرح کی فیک ویڈیو نہ بنانی پڑ جائے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا میں صرف شاکر شجاع آبادی کوئی شاعر نہیں ہے، اور بھی بہت سے شاعر ہیں۔ ہمارے اپنے شہر کے منظر اچوی ساری زندگی محنت کرتے رہے، بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے کبھی سرکاری امداد کے لیے کوئی ڈرامہ نہیں کیا۔ اور شاکر شجاع آبادی تو خوش قسمت آدمی ہے، اس کو لاکھوں کروڑوں ملے ہیں، دیے جاتے ہیں، دنیا اخبار نے اس کا ماہانہ مقرر کر دیا ہے۔ اس پاکستان میں اس کے چپے چپے پر شعراء موجود ہیں، کیا ان کا بھی کوئی پرسان حال ہے؟ کیا ان کو بھی اسی طرح ڈرامے بازی کرنی پڑے گی پیسے لینے کے لیے؟ اور مجھے ظہور دریچے یاد آتے ہیں، بڑا سرائیکی کاز کی بات کرتے ہیں، جب ایک دن جیو کے ساتھ پروگرام ہو رہا تھا تو ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ اس کا کیا کام تھا وہاں پر، تو یہاں کیوں نہیں آتا؟ اب تصویریں بنانے کے لیے وہاں پہنچ گیا تھا، سرائیکی کاز کا ڈرامہ بجانے والا ڈھونگی۔ مجھے تو اس پہ بہت غصہ ہے کہ جب ایک دن جیو کے ساتھ کا پروگرام بن رہا تھا تو وہاں وہ کہاں پہنچ گیا تھا، کیسے پہنچ گیا تھا، اور اب کہاں ہے وہ؟ افسوس کا مقام ہے کہ آپ لوگ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، پیسوں کے لیے اس بزرگ کو جو ہے نا ہلاک کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس ایک بندہ اور نہیں ہے جو اسے پیچھے بیٹھ کر پکڑ کر اسے ہسپتال لے جائے۔ تحفہ ہے ایسے شاگردوں پر، ایسی سوچ پر، اور میں بہت غصے میں تھا، 2 دن سے اپنا غصہ دبا رہا تھا کہ میں اس پہ کچھ کہوں۔ افسوس ہوتا ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ہماری قوم پر کہ یہ بھیک منگو کی قوم بن چکی ہے۔ احساس پروگرام کے لیے لینے لگی ہوئی ہیں، بے نظیر کی 2000 روپے کے لیے عورتوں نے اپنی عزتیں بیچ دی ہیں۔ لعنت ہے تمہاری زندگیوں پر۔ کارڈ بن جائے اور وہ جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں وہ عورتوں سے پہلے ہم بستری کرتے ہیں، پھر ان کو کارڈ بنا کے دیتے ہیں۔ لعنت ہے ایسی سوچ پر، لعنت ہے ایسے کام پر، لعنت ہے ایسے پیسوں پر۔ اس سے تو بہتر تھا وہ عورتیں بازار حسن میں جا کر بیٹھ جاتی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ لوگوں نے کیا سوچا ہوا ہے؟ بھیک مانگنے کے لیے عزت بیچ دی، 2 کوڑی کا کر دیا اپنے آپ کو، اور آج ایک شاعر بزرگ کو موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کر اسے پٹکے سے باندھ کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بڑے ہمدرد ہیں اس کے؟ آپ کے پاس پورے محلے میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اس کے پیچھے بیٹھ جاتا تاکہ وہ گر نہ جائے، گرنے سے ہلاک نہ ہو جائے۔ بہت دکھ ہوا مجھے، اور میں کنڈیم کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں، اور لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں پر جنہوں نے شاکر کی ایسی ویڈیو بنا کر پورے سرائیکی وسیب کو بدنام کیا ہے۔ لوگوں کی ہمدردی حاصل کر رہے ہیں، لوگ بھی بیچارے بس چل پڑتے ہیں پیچھے، کسی کی نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے، اور لعنت ہے اس پر اللہ اور رسول کی جنہوں نے ایسا کام کیا ہے۔